ہمیں ایز عوام احساس ہے کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ علی آپ شاید ہماری عوام کو نہیں جانتے. ہم دھوپ میں پھرنے والے مرد ہیں. ہمیں ہوائی آلودگی کچھ نہیں کہتی. یہ پلیز آپ سمجھ لیا کریں. اور دوسری بات، یہ اچھی ٹائمنگ ہے آج کی نماز کی، چونکہ 2 دن پہلے پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کی تھی کہ 15-16 کی راتوں پہ ہوا چلے گی اور بارش ہوگی. تو جو بھی تھے سیکشن افسر صاحب جنہوں نے طے کیا کہ نماز ہونی چاہیے، ان کے لیے میں ایک خود سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی لمبی سوچ رکھی. اچھا رافع صاحب، یہ بتائیے گا کہ 2018 کے اندر جب کلائمیٹ چینج کلائمیٹ کرائسس جو ہے وہ بہت اپنے عروج پہ تھا، تو امریکہ کے اندر ایک بات کی گئی تھی، یہ بہت سارے چینلز پہ چلی تھی کہ پرسن ہیز بین بورن جو کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات کی بنا پہ اپنی جان کھو بیٹھے گا. کیا آج کے دن کی جو ہماری اسموگ کی صورتحال ہے، کیا یہ ہمارے شہر لاہور اور مطلب کہ اگین اٹس اے نیشنل ایشو پاکستان کی بیسس پہ کہا جا سکتا ہے کہ پرسن ہیز بین بورن جس کی زندگی جو ہے اس کی ایج کے اندر کمی آئے گی کیونکہ وہ اس شہر میں پیدا ہوا ہے اور یہاں پہ سانس لے گا؟ اسد، میں تھوڑا سا مذاق کر رہا تھا پہلے سے، لیکن یہ ہوائی آلودگی مذاق نہیں ہے. یہ جو لیولز ہم پچھلے سالوں ہم دیکھ رہے تھے 400 600 800 900 تک پہنچ جاتے تھے. اس سال ہم نے 2500 ٹاپ کے دیکھا. ان کے اثرات جو ہیں ہمیں، مجھے ڈر یہ ہے کہ مہینوں میں بھی نہیں شاید دنوں کے اندر جو ہے، آج کے اخبار میں یا کل کے اخبار میں تھا کہ 20 لاکھ پنجابی ہسپتال گئے تھے پچھلے ہفتے. There are going to be serious repercussions of this. اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص جنم ہو چکے ہیں جو کہ موسمی تبدیلی کا شکار بن جائیں گے، تو موسمی تبدیلی بھی کل رات کی چیز نہیں ہے. پچھلے سال لیبیا کے شہر درنا میں بارش ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں ایک رات میں 11,000 لوگ مرے تھے. تو موسمی تبدیلی کا وقت ہم پہ اوپر آ چکا ہے اور اس کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں باہر نتیجہ یہ ہوائی آلودگی ہے. اور جب تک کہ ایک، میں سمجھتا ہوں مسلسل طور پہ سیاسی اور سوشل مہم نہ چلے، ایک خاص مستقبل کے لیے، ایک صاف ہوا اور پائیدار مستقبل کے لیے نہ نکلے، تو میں سمجھتا ہوں آج سے صرف چیزیں بری ہی ہو سکتی. اچھا رافع، جس طرح سے وہ بات ہے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ جو ہیں دھوپ میں پھرنے والے ہیں، ہم نے آج سے 10 سال بعد بھی یہی کہنا ہے کہ لاہور ہے، لیکن اب کیونکہ بنیادی طور پہ ہم نے یہ اسموگ ملتان تک پہنچا دی ہے اور اب اسلام آباد میں بھی بارش کے بغیر پہاڑیاں نظر نہیں آتی، تو پھر وہی چیز کہ جو لاہور میں بھی نہیں رہتے، جو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لاہور ہے، تو اب ان کی طرف سے تو کوئی سنجیدگی اس معاملے میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میں لاہور سے ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ایک کیا کہتے ہیں مسئلے کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہ لاہوری ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا شروع اور ختم لاہور کے اندر ہوتی ہے. یہ جو ہم نے لاہور اسموگ کا مسئلہ سمجھا ہوا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں سردیوں کا ایک مسئلہ ہے، یہ نہ لاہور کا مسئلہ ہے، نہ اسموگ کا ہے، نہ سردیوں کا ہے. یہ ایک مسلسل سالانہ طور ہوائی آلودگی کا سانحہ ہے. یہ اسموگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہوتی ہے، ایک قسم کی، جہاں آپ کے پاس نہ صرف فاگ یعنی کہ دھند، بٹ دھواں بھی ہونا چاہیے. اس وقت جو ہیومیڈیٹی ہے اس میں تو دھند پیدا ہی نہیں ہو سکتی، ہم تو ہیز دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کو نہ اسموگ سمجھیے، نہ اس کو ایک موسم کا مسئلہ سمجھیے. اور جیسے آپ نے کہا یہ پنجاب کا بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا پورا مسئلہ ہے. پاکستان بھی نہیں، یہ کابل سے کیلکٹا کا ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. اور جس وقت تک ہم اس کو ایک لاہور کا اسموگ کا ایک موسم کا مسئلہ سمجھیں گے، اس کا حل ہم کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.